پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی یوم شہداء کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سید فاروق حسن آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دفاع وطن بقائے وطن اس ٹرانسمیشن کا ٹائٹل ہے، اور اس سیگمنٹ میں یہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی ایموشنل سیگمنٹ ہے، بیکاز اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کراؤں گا ایسے والدین سے جنہوں نے اپنے لخت جگر جو ہیں وہ قربان کیے اس وطن پہ، اس ملک پہ۔ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کی قربانی دی، اور یقیناً ہم سب کو بحیثیت پاکستانی ان کی اس قربانی پہ فخر ہے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر، اپنے جسم کے ٹکڑے کی قربانی دی، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے ان کی اولاد، اور یقیناً اس کا ثواب انہیں تا قیامت ملتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ سب سے پہلے میجر شیر ملک صاحب موجود ہیں۔ حال ہی میں آپ نے اگست کے مہینے میں ہی پچھلے مہینے آپ نے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک کے انسیڈنٹ کے حوالے سے سنا ہوگا کہ کس طرح جواں مردی سے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عمر صرف 24 سال، اور ایک بہت ہی بریلینٹ آفیسر، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا پاکستان کے لیے۔ ہمیں فخر ہے لیفٹیننٹ عزیر محمود پہ۔ آج ان کے والد صاحب میجر شیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ سر علیکم السلام، تھینک یو ویری مچ سید فاروق حسن صاحب۔ جزاک اللہ سر۔ ان کے ساتھ جناب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایک اور شہید کیپٹن حافظ فیضان احمد شہید، ان کے والد صاحب اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ ملک منیر احمد صاحب۔ کیپٹن حافظ فیضان احمد شہید 3 اگست سن 1995 کو تحصیل کلرکہا ضلع چکوال میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے پی ایف بیس پشاور سے حاصل کی۔ وہ ایک آزمائشی فلائٹ کے دوران، تربیتی پرواز کے دوران ان کا جہاز کریش ہوا، اور وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ اس حوالے سے اسکواڈرن لیڈر ملک منیر احمد صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی آپ کا جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے میں صاحب آپ سے ہم بات کریں گے، اور لیفٹیننٹ عزیر جس کی شہادت ابھی پچھلے ماہ ہوئی، اور ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ ایک نوجوان 24 سال کا اور اتنی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ جس انسیڈنٹ میں اس نے شہادت پائی 9 اگست سن 2024۔ تو میں چاہوں گا پہلے وہ ذرا انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز آپ اگر شیئر کریں کہ 9 اگست 2024 کو کیا ہوا۔ بیسیکلی فاروق صاحب، جو ڈیٹیل اس انسیڈنٹ کی یونٹ نے، اس کے سی او نے شیئر کی، سر 8 اور 9 کی رات کو بھی میری اس سے اس وقت بات ہوتی ہے اپنے بیٹے سے، تقریباً 11:40 کا ٹائم تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو 8 کی رات کو پیرس میں جیولن تھرو کا فائنل چل رہا تھا۔ ارشد ندیم نے جس وقت سیکنڈ تھرو کی، جی ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر دی سیکنڈ تھرو میں اپنے بیڈ روم میں اسے اپنے ایل سی ڈی پہ واچ کر رہا تھا، اور آئی رینگ ہم اپ۔ اوکے، اس پہ بات ہوئی تو میں نے اسے یہاں تک کہا، میں نے کہا یار پہلی تو ارشد ندیم سے فاؤل ہوگی، تو وہ مجھے کہتا ہے بابا یہ 92.97 کی جو اس نے پھینکی ہے ادھر تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ دیز ور ہز ورڈز۔ اوکے، آئی ٹاک ٹو ہم فار اباؤٹ 11-12 منٹ، جس میں اس کے بارے میں بات ہوئی، فیملی کے بارے میں بات ہوئی، ایون کہ اس کی یونٹ کے بارے میں بات ہوئی۔ اوکے، تقریباً جو یونٹ نے مجھے انفارم کیا جو انسیڈنٹ کا وقوع ہے، تقریباً 12:35 کے اوپر 5 بلوچ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر وار ریڈڈ بائی دی
خوارجین. ان دیٹ آپریشن جو اس کے سی او نے مجھے بتائی ہے اور جو اس کی رائٹنگ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, لائف اینڈ شہادت آف کیپٹن عزیر کے بارے میں, اس میں ہی سیز کہ ہی repels that attack very bravely. He was able to save about 60 to 70 people of the battalion headquarter, and in that very operation he was struck by the sniper on his head. From the left side his skull was damaged, his brain almost this portion oozed out. Okay. شاہ صاحب اتنی تھک وائر گاز آل اراؤنڈ دی ہیڈ, اوکے, اور جس میں سے فریش خون ریس رہا ہو. ہی واز کمپلیٹلی موشن لیس. ہی مسٹ بی ان ڈیپ کوما. اور 43 آور ہی ریمینڈ دیر آن دی سی ایم ایچ, جس میں سے کچھ 2.5-3 گھنٹے میں بڑی ایفرٹ کی نیرو سرجن اور سی ایم ایچ کے تمام سرجن نے اس کا آپریٹ کیا. ہی واز موشن لیس, اس کا برین کام نہیں کر رہا تھا, باقی اس کے وائٹل آرگن لائک ہارٹ, لیورز, لنگز, کڈنیز دے ور فنکشن پرفیکٹلی. صحیح. لیکن یہ کومے سے باہر نہیں آیا. آفٹر 43 آورس ہی ایمبریس شہادت. صحیح. وہیں سی ایم ایچ میں, اور اس کے بعد اس کی فونرل کی سرمنی اسی دن ہم نے 2:30 بجے کور ہیڈ کوارٹر میں. آپ 10 کی صبح پہنچ گئے تھے پشاور؟ میں 9 کی صبح, یہ 8 اور 9 کی نائٹ, 8 اور 9 کی نائٹ کو ہے, تو آپ 9 کی صبح پشاور. میں نے اس کی ایووکیشن سے پہلے ناٹ اونلی مائی سیلف, مائی کمپلیٹ فیملی, میرے کم از کم گاؤں سے 50-60 بلڈ ریلیٹیو وی ور دیئر. صحیح. سر ہم نے اسے ایمبولینس سے اتارا. کور کمانڈر کیم ڈاؤن, جنرل بخاری. صحیح. بڑی ایفرٹ ہوئی جو ہیومنلی پاسبل ہے, وہ سارا ایفرٹ کیا گیا, سارے ایفرٹ, لیکن میرا خیال ہے اس نے ادھر تک کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لکھا ہوا تھا. آپ خود بھی آرمڈ فورسز میں رہے, میجر ریٹائرڈ ہیں آپ. آئی ہیو سروڈ ان دی آرمی فار 27 ایئرس ماشاء اللہ. اور اسپیشلی 2001 والی اسکلیشن میں, 2001 کی اسکلیشن سے پہلے جون جولائی میں آئی واز دیر ایٹ دی کارگل, ہیڈ تھرائس لائیو فائر آن میجر شیر, بٹ لیکن میرا خیال ہے ہمارے مقدر میں شہادت نہیں تھی. اگر آپ اس ڈائری جو آپ کے سامنے پڑھی ہے, جی, اس میں اس کی سروس ہوتی ہے 1 مہینہ 27 دن, اس میں بھی یہ شہادت مینشن ہے. میں آپ کو اس میں وہ کہتا ہے جی, اس میں کیونکہ لائک ادر انفینٹری بٹالین سی او نے سے کہا کہ ہی ول گو ٹو اسٹے 1 نائٹ ایٹ ایچ اینڈ ایوری پوسٹ. اس میں ایک جگہ پہ لکھتا ہے 27 تاریخ کو, 27 دسمبر کو, 31 اکتوبر کو میں اسے ڈراپ کرتا ہوں. اس میں لکھتا ہے ٹمارو آئی ول گوئنگ ٹو دی شوال پوسٹ وچ از کیٹیگری اے پوسٹ. کیٹیگری اے پوسٹ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر لائیو فائر آتا ہے. صحیح. آگے مینشن کرتا ہے کیپٹن اسداللہ از دی پوسٹ کمانڈر, یہ اس کا سینئر ہوتا ہے وہاں پہ. آگے لکھتا ہے کہ لیو اے لائف لائک لائن. اس کے بعد آگے لکھتا ہے کہ کسی والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ جو ہے اس کے بیٹے کی شہادت ہے. نہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس می ود دی شہادت. یہ اس کی 27 دسمبر کی, جس وقت 1 مہینہ 27 دن اس کی سروس ہوتی ہے. میں سبحان اللہ, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اس کی ڈائری لیفٹیننٹ عزیر کی میرے ہاتھ میں سر نے ابھی مجھے دی ہے. میں ویسے پڑھا تھا, بھری ہوئی ہے اور بڑی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے. اور ایک اس نے لکھا ہوا ہے کہ کیریکٹر آف اے پرسن از سین ان 2 سچویشنز, ہنگر اینڈ ٹیمپٹیشن. اب یہ ایک 22 سال 23 سال کا لڑکا جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے تو ان 2 صورتحال میں ضرور اسے دیکھیں, ایک تو بھوک میں اور ایک ٹیمپٹیشن میں, جب وہ لالچ پہ کیسا بیہیو کرتا ہے تو وہ آپ کو کریکٹر شو کرے گا. تو میں یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں میرے صاحب, یہ یقیناً اس کی شہادت پہ ہم سب کو جتنا بھی ہم فخر کریں کم ہے. کیپٹن حافظ فیضان احمد شہید کے والد صاحب سیکونڈ لیڈر ریٹائرڈ ملک منیر احمد صاحب, ضلع چکوال سے ہی ان کا تعلق ہے. اور سر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کیپٹن حافظ فیضان احمد کے بچپن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اور فورسز میں خود جانا چاہتا تھا یا آپ نے, کیونکہ آپ خود بھی ایئر فورس میں رہے ہوئے ہیں, آپ نے کہا کہ نہیں آپ فورسز جوائن کریں؟
سر اپنا فاروق قدر صاحب، یہ میرا جو بیٹا کیپٹن فیضان احمد شہید، ہمارے گھر کا تو یہ فیضی ہے، فیضی ہم کہتے تھے۔ بچپن سے یہ میرے 3 بیٹے، تینوں میں یہ درمیان میں تھا، بڑا بیٹا ہے احتشام احمد اور اس کے بعد یہ اور چھوٹا فرحان احمد ہے۔ یہ تینوں میں بہت مختلف تھا، اپنی پڑھائی میں سب سے آگے رہنا۔ اچھا، تیسری چوتھی کلاس میں جب اس نے اپنا، میں اس وقت کامرہ میں پوسٹڈ تھا، تو اس نے جب ناظرہ مکمل کیا تو اس کے قاری صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو جو ہے نا، میں اس کا بہت اچھا تلفظ ہے اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ حفظ میں بیٹھ جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا پر؟ کہتا ہے ابو میں کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ سکول بھی چل رہا ہے اور حفظ بھی چل رہا ہے۔ تو ایک بچہ چوتھی کلاس میں ہو، تیسری کلاس میں، صبح اٹھانا ہی اس کے لیے بہت تو میں جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو میں اس کو آواز دیتا تھا کہ فیضی، تو پہلی آواز پہ یہ کہتا تھا جی ابو۔ میں نے کہا بیٹا اٹھ جاؤ، جانا ہے مسجد، نماز جی، اس کے لیے نماز۔ اور پھر ہم نے دوسری کالونی میں رہ لیتے تو کامرہ میں، تو مسجد جس میں یہ پڑھ رہا تھا وہ دوسری کالونی، میں اس کو لے کر جاتا مسجد میں، وہاں ہم نماز پڑھتے، پھر میں اسے چھوڑ کے آ جاتا۔ تقریباً یہ اپنا 1.5 گھنٹہ اس میں اس کی کلاس میں لگاتا، پھر میں لے کر آتا، پھر فوراً یہ تیار ہو کے دوسرے بھائیوں سے پہلے اسکول کے لیے تیار ہوتا تھا۔ تو یہ گاڑی پہ جاتے تھے، ایک دفعہ گاڑی لیٹ ہو گئی تو یہ پیدل چلا گیا، اس نے کہا میں لیٹ نہیں ہونا، اسکول سے لیٹ نہیں۔ اس وقت میں مسرور میں پوسٹڈ تھا۔ صحیح۔ تو اسی طرح ماشاءاللہ جو ہے نا ساری چیزیں اپنے حفظ کیا، ساتھ ہی میٹرک کر لیا۔ میٹرک کے بعد جب یہ FSC میں آئے تو میری پوسٹنگ اس وقت ہو گئی تھی کامرہ سے PF بیس ڈور خان۔ اوکے۔ کچھ عرصہ درمیان میں اسلام آباد میں رہا، وہاں پہ بھی اس نے اسکول جوائن کیا، لیکن بعد میں نور خان بیس پہ چلا گیا، وہاں پہ اس نے اپنا FSC مکمل کیا۔ ابھی FSC کا اس کا جو ہے نا رہتا تھا، ایگزام چل رہے تھے، تو یہ 134 لانگ کورس کی انٹریاں آئی ہوئی تھی کہیں۔ 13 نومبر 2014 کو ہم نے اسے ڈراپ کیا ادھر اس پہ PMA میں۔ صحیح۔ اور اس کا ماشاءاللہ فزیکلی اس طرح تھا کہ PMA سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ سر کو پتہ ہے کہ 2 مہینے تک تو کوئی نہ کال ہو سکتی ہے، جی بالکل ایسا ہی، لیکن اس کی اگلے دن ہی کال آ گئی، وہ اس کے بھائی کے بڑے دوست تھے ادھر تھے، تو انہوں نے کال شال بھی کروا دی، اور 1 مہینے بعد یہ وہاں سے ویکینڈ بھی آ گیا۔ اس لیے کہ یہ ٹاپر ہوتا تھا، اس میں جو مائل شائل ان کے ہوتے ہیں، تو وہ فزیکلی جو بچہ زیادہ فٹ ہو نا اس کو وہ بڑا کرتے ہیں، تھوڑی ریلیکسیشن دیتے ہیں۔ تو کوئی 2-3 بچے اپنے کورس سے وہ اس پہ ویکینڈ پہ آ گئے۔ مطلب ایکسیلنٹ کیڈٹ تھا، بہت ایکسیلنٹ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس نے آرمی ایویشن پھر اس کی پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی اس میں 2016 میں۔ ان کا یہ جو 4 کورس تھے وہ 1.5 سال کے کورس تھے، 3 سیمسٹر کے۔ اوکے۔ تو 16 اپریل 2016 کو اس کی پاسنگ آؤٹ ہو گئی تھی، اور پہلی پوسٹنگ اس کی ہوئی تھی، مطلب یونٹ اس کو ملی تھی 33 AK، یہ شان بٹالین اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ڈپلائڈ تھی اس وقت کوروم ایجنسی پارا چنار میں۔ خیر وہاں پہ چلا گیا۔ ان کی یونٹ کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ رینکس جو ہے نا افسر کو پیرنٹس سے لگواتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی 1 مہینے بعد انہوں نے ہمیں وہاں بلایا، اس کی والدہ اور میں گئے، رینک شینک کس کو پہنایا ادھر اس پہ۔ یونٹ اس کے CO تھے کرنل طارق نویز بریگیڈیئر۔ تو آپ نے جا کے پھر ان کو رینک پہنایا، اور انہوں نے بڑا سیرمنی اس پہ بھی تھی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد یہ تقریباً 2 سال تو وہاں رہے، پھر ان کی پوسٹنگ ہوئی ادھر، یونٹ واپس آ گئی لاہور۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے لیے وایو کے لیے چلے گئے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ کہاں لاہور میں ہوا؟ یہ انسیڈنٹ تو پھر بعد میں یہ اچھا، اس کے بعد یونٹ چلی گئی ادھر سیاچن کے لیے۔ انسیڈنٹ تو ہوا گجرات میں، گجرانوالہ سے انہوں نے فلائی کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جب یونٹ ان کی جب گئی نا سیاچن، تو یہ ایک ان کا فزیکل ٹریننگ کورس ہوتا ہے، وہ جو تھوڑا ٹف افسر ہوتا ہے نا فزیکلی، اس کو عموماً کا بھیجواتے ہیں۔ جب یونٹ ادھر گئی تو یہ ایبٹ آباد کورس کے لیے چلا گیا۔ اس کورس کے دوران اچھا اس نے نا 2-3 دفعہ کمانڈو کے لیے ٹرائی کی تھی، بیسیکلی اس کا دل تھا کمانڈو میں جانے کے لیے، لیکن ایک دفعہ اس کا GHQ سے ویسے نہیں ہوا۔ اب جب فائنلی اس نے کیا تو یونٹ اس وقت ڈیٹیل ہو چکی تھی آپس ایریا کے لیے، FCNA کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ FCNA سے واپسی کے بعد یہ افسر اپلائی کرے۔ مین وائل اس کے کسی دوست نے جو ہے نا اس کا ایویشن کے لیے فائل کر دیا، وہ دوست نہیں ہو سکا،
اور یہ ہو گیا. اس کو شوق بھی تھا جی, اس کو شوق بھی تھا اس میں. خیر ادھر آ گیا سیچن سے, یہ پھر واپس آ گیا. 3-4 مہینے وہاں پہ اس نے ڈیوٹی کی. پھر جنوری 2020 3 جنوری 2020 کو اس نے ایویشن کے لیے کیا, اور ایویشن میں بہترین ماشاءاللہ چل رہا تھا. مجھے اس نے وہ بلایا نہیں, وہ اپنے رزلٹ کے قید میں بھیجے کہ میں 100 میں 100 اس کے, کیونکہ اس کا انٹرسٹ تھا اس میں. خیر جب جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے وہ کرنل احسن تھے, وہ انہوں نے مجھے کال کی, کہتے ہیں سر یہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو کر, میں کہہ رہا ہوں ریئلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد ہمارا افسر تھا جس نے فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے نا سولو فلائٹ جب اکیلا جانا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ اس نے پاس کر لیا. تو آپ کی کب بات ہوئی تھی ان سے شہادت؟ میری اسی دن رات کو بات ہوئی تھی. جی, رات کو تقریباً 10 بجے تک اس نے کال شال کی, اور مجھے کہتا ہے کہ ابو صبح میری فرسٹ ٹائم فلائنگ ہے اور ارلی جانا ہے, تو اب میں آرام کرتا ہوں. تو تقریباً 10 پہ اس کا فون بند ہوا. مطلب میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ سو جائیں, آرام کریں. کوئی 9 بجے میں اٹھوں تو مجھے بیگم نے کہا کہ آپ کے فلاں دوست کی کال آئی تھی. ان کو میں نے کال کیا تو کہتے ہیں یار مجھے اچھا ہو گیا آپ نے کال کر لیا. وہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ اس میں نیوز چلی ہے کہ فیضان اور ایک میجر عمر شہید ہو گئے ہیں. تو خیر میں اس وقت میں نے پھر چپ ہو کے میں نے کال بند کرتی. تو بیگم کو جو ہے نا وہ کوئی شک پڑ کے اس کو دل میں پہلے ہوتی ہے وہاں کے آ جاتے ہیں. وہ خیر رونا شونا شروع کی کہ کیا ہو گیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. تو الحمدللہ میں تو بڑا اس میں حوصلے میں رہا. مین وائل پھر اس کی ادھر سے بھی ایویشن سے میں کال آ گئی, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جائیں گے. میں نے کہا جی میں آؤں گا. پھر بڑا میرا بیٹا اور میرا ایک کزن ہے, اور ہم چلے گئے گوجرانوالا. یہ اس وقت حافظ صاحب جو ہے نا جنرل اسم منیر, یہ لیفٹنٹ اس وقت ان کے تھے, لیفٹنٹ جنرل تھے اور ان کے کور کمانڈر تھے, اس میں آئے ہوئے تھے جنازے میں. تو آپ یہ یقین کریں کہ رات کو ہم کوئی ہمارا تھوڑا ریموٹ ایریا سمجھ لیں, کلر کار سے آگے گئے ہیں کوئی, لیکن کووڈ کے دن بھی ہیں, اور یہ شہداء کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں نا. رات کو 10:15 پہ جم پہنچے, اور ہمارے گاؤں سے آدھا کلومیٹر دور تک دونوں طرف لوگ جو ہے نا وہ بنا کے لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے. اور 11 بجے جنازہ ہو گیا, اور میرے خیر میں ہمارے اس پورے علاقے کا ایک تاریخی جنازہ تھا. تو بس شہادت اس کا شروع سے جیسے سر بتا رہے ہیں مطلب ان کا آلموسٹ سب کا ایک ہی ہوتا ہے, یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ کرتا رہتا تھا. ایک ہمارے ریلیٹیو تھے تو وہ شہید تھے 71 کے, ان کا ایک بھتیجا تھا, تو ان کو بلایا تھا GHQ نے 2018 میں. صحیح. تو وہ ان کی ایک شیلڈ ملی تو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی. تو یہ چھٹی آیا تو امی کو کہتا ہے کہ یہ کس کی ہے. انہوں نے کہا یہ وہ فلاں آپ کے جو انکل ہے شہید ان کے. کہتا امی آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کو یہ شیلڈ ملے. تو یہ بس نہیں ان کو بالکل ان کو سینس ہوتی ہے. اور میں میرے صاحب سے بات کرتا میرے شیر سے. میرے شیر آپ مجھے بتا رہے تھے کہ لیفٹننٹ عزیر نے اپنا واٹس ایپ کا اور اس کا پاسورڈ آپ لوگوں کے لیے چھوڑا کہ یہ میسج, یعنی اس کو کوئی انڈیکیشن تھی کہ کچھ ہونے والا ہے؟ شاہ صاحب ایسے ہی ہے بیسیکلی. اس کا جو ہے نا آپ سیریا سے لگ کے اس کی شہادت کے کوئی تقریباً 13-14 دن بعد آتا ہے. صحیح. کیپٹن اظہر لے کے آتا ہے, اور اس میں اس کی یہ جس وقت ڈائریاں ایک نہیں 2 تھیں, اینڈ ہی ہیڈ 16 بکس. صحیح. آپ سیریا میں. صحیح. تو اس میں اس ڈائری کے اگر آپ دیکھیں تو بیک پیج پہ لسٹ لگی اس کا آئی فون کا کوڈ لکھا ہوا ہے. اوکے. اور ساتھ انسٹرکشن ہے کہ یو مسٹ اوپن مائی آئی فون. صحیح. یہ جس وقت اسے چارج کیا اس کے بعد میرا بڑا بیٹا ہے حمزہ, اس نے جو ہے نا اسے دیکھا تو نیکسٹ ڈے اس نے مجھے کہا جی کہ یہ ذرا اس کا ایک میسج پڑھے. وہ میں میسج پڑھتا ہوں, اور یہ میسج میرے خیال فیس بک پہ بھی شیئر ہوا ہے. جی. اور آئی ول جسٹ گو تھرو اٹ. جی. اس میں 2 میسج, ایک چھوٹا سا اس کا دیز آر دی کوڈز یو مے ریکوائر دیم. یہ اس میں اس کے لیپ ٹاپ کا کوڈ ہے, ATM کارڈ کے کوڈ ہے. مائی آل لونز ٹو بی ٹیکن اینڈ گیون فرام مائی کورس میٹ اینڈ یونٹ افسر آر ان دا نوٹس آف آئی فون موبائل. اس کے بعد آگے میسج, یہ ایک سیپریٹ میسج ہے. آگے دوسرا میسج, ہی سیز لائف ہیز ٹو بی این اینڈ, آئی تھنک اٹس دی ٹائم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept my shahadat and give patience to my mother and father. No doubt they are the one at my back for what and where I stand today.
it would not be easy for them, but may Allah Ta'ala give them patience, we will meet soon. سبحان اللہ. Another sentence جس کے اوپر literally پہلے 2 دن تو مجھے شعر نہیں پڑھ سکتا تھا, now he is able to read it. He says, it's not easy to lose a son. Go and ask my mother, she will answer you. سبحان اللہ. اس میں یعنی کہ اس نے فادر کو بھی ڈیلیٹ کیا ہے. صحیح. ڈیفینیٹلی شی از دی ون ہو کین آنسر کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے. A simple note for those who speak against Pakistan and its armed forces. My dear, we are not your enemy. Do not ever consider us as we are against you. If you are there, so we will stand, and so will this Pakistan stand. بے شک. War on terror is not against our own people, but against those who want uncertainty in this nation and country. بے شک. شاہ صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے I'll request to Army جی and Chief of Army Staff جناب عاصم منیر کہ یہ جو اس کا میسیج ہے یہ اس سے اچھا سا فریم کر کے پاکستان ملٹری اکیڈمی اور اس کے بعد ہمارے جو آرمی کی جو میوزیم ہے, جو اس کی اپنی بلوچ ریجمنٹ سینٹر ہے اور 5 بلوچ اور MCJ اس میں ضرور اسے فریم کرا کے انسپریشن کے لیے بالکل فار دی پیپل, فار دی ینگسٹر ٹو کم. سر میرے صاحب میں اسی پہ آ رہا تھا کہ آپ ایک شہید کے والد ہیں, آپ اس قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج یوم دفاع کا موقع ہے اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شاہ صاحب کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن اس چھوٹے سے ٹائم میں آئی ول جسٹ سم اٹ اپ سر کہ اسپیشلی فار دوز جن ایریا میں یہ ہمارے جو ہے نا نوجوان بچے قربانی دے رہے ہیں, جی یہ کسی آرمی میں بھی نہیں ہے. آج 2001 سے 2024 تک اگر آپ ریکارڈ نکالیں تو ہمارے ان ینگسٹرز کی لیفٹیننٹ کیپٹن کی شہادت کی ریشو ہے 1:8 1:9. جی آرمی کی جو اوور آل ورلڈ آرمی کی ہے اٹ از 1:100 اور 1:150. جی اتنی بڑی ہم قربانی دے رہے ہیں. میرا صرف میسیج ان ٹیررسٹ کے لیے نہیں ہے, میرا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک کے ہوتے ہوئے فیسیلیٹیٹر کا کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے انہیں پناہ دیتے ہیں, اور اس میں آل سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں. اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے خلاف جو بات کرتے ہیں. خدا را یہ ملک ہے تو ہم ہیں, تو سید فاروق ہے, میجر شیر ہے, بالکل صحیح, اور ہم سارے ہیں. بے شک. بائی گاڈ اگر یہ نہیں ہے وی آر نتھنگ. لیکن ہمارا ڈفرنس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ ہم اپنے ملک کے خلاف کام کرنا ملک کی سالمیت کو کسی حالت میں کمپرومائز کرے, اسے خطرے میں ڈالے. بے شک بے شک. اسکون لیڈر ملک منیر احمد صاحب, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ سر آج کے دن کے حوالے سے میری طرف سے تو یہی میسیج ہے کہ جیسے میجر صاحب نے فرمایا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. صحیح. اور اس ملک کی آپ اگر میرے دل سے پوچھیں تو آپ یقین کریں کہ میں اس ملک میں بھوکا رہنا پسند کروں گا, لیکن کسی اور ملک میں جا کر میں عیاشی سے رہنا کبھی پسند نہیں کروں گا, نہ اپنی اولاد کے لیے پسند کروں گا. اور میں نے کبھی اپنے بیٹوں کے لیے باہر کے لیے نہیں سوچا ہی ہے. میں انہوں نے کہا ہے کہ محنت کرو, اپنے ملک میں رہو. اور یہ جو پاک فوج ہے نا, اس پاک فوج کی وجہ سے یہ رات کو جاگ رہے ہیں, گولیوں کو آگے کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم سکون سے رہ رہے ہیں. پاک فوج کے ساتھ ہم ہیں تو پاک فوج بھی اپنی کامیاب ہے. بے شک. کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں, ہمارے بچے ہیں. بالکل. ہم نے بچوں کی قربانیاں دی ہیں, آئندہ بھی بچوں کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور آج بھی ہم خود بھی تیار ہیں. بے شک. میں 38 ایئرز میں آئی واز سروڈ ان پاکستان ایئر فورس, اور وہی سر والی بات ہے کہ ہماری قسمت میں شہادت نہیں تھی, ورنہ ہم نے بھی وہی باتیں, بچوں نے آپ کو اس فہرست میں کھڑا کر دیا, جو خوش قسمت لوگ ہیں. خوش قسمت الحمدللہ. میجر شیر ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسکون لیڈر ملک منیر احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان ہمارا سب کی شناخت ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اس ملک کی سالمیت کے لیے اگر ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو وہ بھی شاید ایک بہت ہی چھوٹی سی قیمت ہوگی. خواتین و حضرات, ہماری یہ ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن کی
جاری ہے. آپ نے جانا کہیں نہیں. ایک پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. پروگرام کے بعد واپس آئیں گے تو ٹرانسمیشن جاری رہے گی.